بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین سبحان اللہ
دین است حسین دین پناہ است حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین اللہ بحر حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنا لا الہ گردیدہ است نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت صاحب صدر گرامی قدر استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی گل احمد صاحب عتیقی دامت برکاتکم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ و شیخ الحدیث جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم و محترم حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ سید حماد علی شاہ صاحب استاد العلماء حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب القادری دامت برکاتکم العالیہ نقیب محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری احسان الہی سیالوی صاحب ہمارے نہایت ہی محترم جناب عزت مآب الحاج چودھری محمد طفیل صاحب جناب عزت مآب حاجی چودھری محمد نواز صاحب دیگر تمام مہمانان گرامی قدر خوش نصیب خوش بخت بلند نصیب بلند اقبال تمام حاضرین ناظرین اور اس خوبصورت محفل کو سجانے والے عزیزان محترم جناب محمد وسیم چشتی صاحب جناب محمد بشارت قادری صاحب اور ان کے تمام ساتھی اس مسجد شریف کے خطیب صاحب امام صاحب یہ مبارک محفل جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں یہ سالانہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم ہر سال کسی نئے بامقصد عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ ہمارے ایمان کی کھیتی کو سیرابی بھی نصیب ہو، عقیدے میں پختگی بھی نصیب ہو، معلومات بھی ہوں، دنیا اور آخرت کا ہمیں خزانہ بھی ملے۔ حضرات گرامی، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف جس آدمی کو سمجھ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، جس کو نہیں ہے یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔ اب اس قدر میل پھیل گئی ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، سوچیں پراپگندہ ہو رہی ہیں،
اور گندگی کے ڈھیر کو گلاب ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. گلابوں کو، خوشبو کو بدبو کہا جا رہا ہے. عجیب و غریب ایک تماشا ہے. اور خصوصاً ہمارے بچے، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، یہ کینسر کی طرح کھاتا جا رہا ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے پورے تیقن اور تمکن، پورے ایمان ایقان کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں وہ کلمے کہے ہیں کہ قلم توڑ دیا. اگرچہ عیار، مکار، اہل بیت کے غدار، دشمنان حیدر کرار، چاہے اروار چاہے پار، یہ وادی نجد کے پتھر بیکار، ان اشعار پہ بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک مکار ٹولہ لاہور میں گھسا اپنے مدرسوں کو اہمیت دینے کے لیے. ایک دور میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جہاں حضور داتا غریب نواز کا مزار ہے، یہاں داتا صاحب مدفون ہی نہیں ہے. اب انہوں نے، اور وہ چھوٹے موٹے نہیں تھے، وہ 5-5 من کے تھے، انہوں نے یہ زہر اس لیے پھیلایا کہ یہ سید زادہ کل آیا لاہور پہ چھایا، ہم نے مدرسے پہ مدرسہ بنایا، جماعت پہ جماعت کو بنایا، ہمیں پوچھنے کوئی نہیں آیا. ایک فقیر ہے جو سنیوں کا پیر ہے، لاہور نہیں پنجاب کا دستگیر ہے، سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل آرا. پوری جماعتیں وجود میں آئیں کہ یہ زہر پھیلائیں، داتا صاحب کا اثر گھٹائیں، اٹھیں گھٹائیں، جھولیاں پھیلائیں، مگر ہم ایک علی کے بجڑے کے صدقے جائیں. اب ان جماعتوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، پورا رسالے لکھے، کتابیں لکھی، پورا زور لگایا، لیکن علی حجویری کی رونق میں فرق نہیں آیا. اللہ اللہ. آپ سمجھے ہیں کس طرح مکاریاں کرتے ہیں، چالاکیاں، کہ حضرت لاہور جہاں آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اس شہر میں اتنا بڑا تومار باندھا کہ کسی طرح رونق، آنے جانے والے اثر قبول کریں نہ جائیں، لیکن ان کی کسی جماعت کی نہیں دال گلی، قائم ہے داتا علی. کیا کسی کی دال بدبو قسم کی دال؟ تم کہاں تک گالو کہ بدبختو اپنی دال؟ یہ ہے زہرا کا لال. یہ پیٹ کے لکھ کے فتوے دے کے مر کے بدبو نسلیں ہو گئی بے حال، جہاں بیٹھا ہے فاطمہ کا لال. کچھ کر سکے ہیں
تو جب حسن حسین کے ایک چھوٹے سے بچڑے کے آستان کی رونق ملوانے ہو تم گھٹا نہیں سکے، تو حسین آسمان ہے، حسین ایک وجود میں ایمان کا جہان ہے، حسین ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ اس لیے یہ ہیں بڑے نامراد، کلہاڑا سیدھا مارتے ہیں جڑ کے اوپر۔ اب پہلے یہ چال چلی، پھر چال چلی کہ یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری کے شعر ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا گیدڑوں کو کیا پتا شعروں کا، نہیں سمجھ آئی؟ شعروں کو شعر جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ شعر کس کے ہیں۔ بھیڑیے کہیں کے ہمیں سمجھا رہے، یہ حضرت معین بے کساں سلطان الہند حلالی پتر ہوئے تھے جی، بول دے جانتے ہو کون ہے حضرت معین الدین؟ یہ حسن حسین کی اولاد ہے، اجمیر میں آباد ہے۔ یاد رکھو میں معیار بتا رہا ہوں، جو سید کہلاوے یزید کے لیے خیر کا جملہ اس کی زبان پہ آوے، وہ برادری بدلاوے سیدوں میں نہ آوے۔ اس لیے حضرت خواجہ خواجگان نے بولا شاہ است حسین، خالی شاہ نہیں بادشاہ است حسین۔ یہ تول بھی ہیں اور بول بھی ہیں، بادشاہ است حسین۔ آگے کیا کہا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور کہا سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لاہور کے قلندر جو سو رہے ہیں قلعے کے اندر، جن کا نام ہے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سنی حنفی قادری۔ کون؟ سنی حنفی قادری۔ آپ نے حضور خواجہ غریب نواز کی بات پہ مہر لگائی۔ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ امام عالی مقام بنیاد ہیں دین کی؟ کہتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است۔ دو گواہیاں، ایک ذرا پرانی ہے اور ایک پہ جوانی ہے۔ آج یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ دین است حسین۔ کیا کہا؟ ایکو اس کی بند کدھر ہے بھائی؟ بالکل آواز کلیئر ہے، ورنہ کان سے پکڑ کے آپ کو اب ذرا سمجھیں کہ کیوں کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین کیوں کہتے ہیں؟ بھئی بادشاہ تو یزید تھا، کیوں جی؟ بظاہر
تخت کس کے پاس تھا؟ یزید کے پاس. اور اس کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ 3 بر اعظم. یعنی تاریخ میں اتنی بڑی حکومت شاید کسی کو ملی ہو. اتنا بڑا حاکم. کہاں؟ مشرق سے لے کر اندلس اسپین تک پھیلی ہوئی 3 بر اعظموں کی حکومت. اس لیے بادشاہ تو اسے کہنا چاہیے، لیکن حضور خواجہ خواجگان کہتے ہیں نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اس لیے حضرت خواجہ خواجگان نے کچھ سوچ کے بولا ہے، کچھ سوچ کے بولا ہے کہ میاں یزید 61 ہجری میں تخت پہ بیٹھا. 61 ہجری میں رجب کا مہینہ تھا. یزید تخت پہ آیا، 1 سال، دوسرا، تیسرا، چوتھے میں آیا. درد کلنج نے اسے جکڑا، خدا کے غضب نے اسے پکڑا. 3.5 سال کے اندر یزید ختم، یزید کی اولاد ختم، بمے بنیاد ختم. لیکن میرا حسین، سوچے نہ ذرا، یزید کا تھوڑا پس منظر دیکھیں. شاہ حسین، ہم کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ اور بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھیں، جو تخت پہ بیٹھیں، جو بادشاہ بنے. لیکن میں کہتا ہوں کائنات کے کروڑ تخت ایک طرف، کملی والے کی نالین کا تلہ ایک طرف. ذرا ایمانداری سے بتائیں، کوئی سکندر دارا، کوئی تیمور، کوئی بادشاہ میرے نبی کی پاک نالین کے تلے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر نالین کا مقابلہ کون کرے؟ پھر نالین میں حضور کا پاؤں، میں اس پاؤں کے صدقے جاؤں جس کی پڑے عرش پہ چھاؤں، اور عرش تلوے پکڑ کے کہے میں صدقے. واہ 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 واہ، کیا کہ اب ذرا سمجھیں کہاں رسول اللہ کی نالین، کہاں رسول اللہ کا پاؤں، کہاں رسول اللہ کا یہ پاک بدن، اور کہاں بیٹھا ہے حسین سجن. اللہ اکبر. بس مجھے بتائیں ذرا، حضرت صدیق اکبر حضور کے پاؤں پاک صدیق کا ہاتھ لگے، صدیق فخر کرے، فخر کرے. واہ، کیوں جی؟ صحابہ حضور کا بال اگر، استاد صاحب تشریف فرما ہے، سرکار دو عالم نے حج فرمایا، حلق کرایا، ابو طلحہ کو بلایا اور فرمایا یہ پکڑ میری زلفوں کے بال. سبحان اللہ. اور ایک ایک صحابی کی جھولی میں ایک ایک ڈال، ایک جن کو ملا صرف ایک ایک وال، وہ رہے خالد بن ولید بن کے ہو گئے نہال. خالد بن ولید تلوار چلاتے تھے، ملکوں کی خاک اڑاتے تھے، تخت اتار کے قدموں میں ٹکاتے تھے. لوگ پوچھنے آتے تھے کہ یہ تیری تلوار کا کمال ہے یا بازو کا کمال ہے؟ تلوار زنی کا کمال ہے، لکھی ہوئی بات ہے. خالد بن ولید کہتے نہ تلوار کا کمال، نہ میری اصل کا کمال، میری ٹوپی میں ہے رسول کی زلف کا بال.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حضور خطیب العصر علامہ خان محمد صاحب قادری سمجھے زندہ باد، زندہ ماشاءاللہ۔ میں نہ تے تواڈے کولوں نعرے لوانے نے تے نہ آکھنا آکھو سبحان اللہ، میں چپ کر کے لگا رہنا۔ اس واسطے تسی شاید ہو سکتا ہے آکھو جی یہ بھی منگے گا، منگن والا چکر نہیں، آپے دیو تے سبحان اللہ، نہ دیو الحمدللہ۔ تسی تانوں نندر بھی آ رہی ہے تے چپ کر کے سر سٹ کے مرغی دی طرح سوئی جاؤ، یہ بھی کوئی دکھ والی گل نہیں، تسی ستے کیوں ہو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، گھر والے اب آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو شکر ہے آ تو رہے ہیں، بٹھاؤ حضرت صاحب نے جگہ دیو جی، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، آنے والوں تمہاری راہوں میں بچھائیں آنکھیں، صرف آنے والے نہیں جانے والوں، دونوں کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ ہے خوشی دیاں منگاں، جیدہ دل کرے آوے تے جیدہ دل کرے۔ بھیرا شریف کی بولی میں کہتے ہیں کہ خوشی دیاں منگن چھڑکیں دی وات، اس لیے یہ کوئی یہاں بھار نہیں کہ جناب ضروری بیٹھو، جس کو سودا ہمارا اچھا لگے لے جائے، جس کو پسند نہ آئے رکھ لے، یہ کھٹے خربوزے نہیں، یہ میٹھی کھجور ہے، یہ ذکر حضور ہے، اور حسن حسین کے نام سے آتا ہمیں سرور ہے۔ دیکھا نا سب کے چہرے پہ نور ہے، نظر آتا کوئی تمہیں کوئی یزیدی سور ہے؟ اس لیے آج کل میں اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں، جب سے میں نے سنا ہے کہ کچھ حضرات یزید کی طرف ذرا نرمی دکھا رہے ہیں، حسینی ذرا گرمی دکھا رہے ہیں تاکہ حق دبے نہیں۔ چوکیدار چوکیداری، او کیڑا چوکیدار کہ روٹی تے کھاوے تے چوکیداری ویلے سو جاوے۔ ہم ہیں نبی کے، نبی کی آل کے، نبی کے اصحاب کے، حضور کے غلاموں کے غلام، لیتے ہیں ان کا نام، پڑھتے ہیں درود و سلام۔ میں پوچھ رہا تھا آپ سے، دستک دے رہا تھا کہ نبی کریم کی زلف کا ایک بال خالد بن ولید سے لوگوں نے کہا کہ تیریاں دھما، تیریاں ہر پاسے دھما، کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز، یہ تیری جانبازیاں، یہ تیری یکا تازیاں، یہ تیری تلوار زنی، دنیا کہتی ہے کہ خالد بن ولید یہ کامیابی فتح کی ضمانت کا نام ہے۔ دنیا کہتی ہے تو جہاں قدم ٹکاتا ہے فتح کا علم آپ پہ ہی لہراتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، سونا خالد خود بتاتا ہے، فرمایا نہ میرے دست و بازو کی قوت کا کمال ہے، نہ میری تلوار کا کمال ہے، میری ٹوپی میں سلا ہوا نبی پاک کی زلف کا ایک بال ہے، ایک بال ہے۔ واہ، بیرا شریف میں بھی بال آیا، آج کل بھیرے پہ بھی جمال آیا، سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ اور پھر انہاں بھی حق ادا کیتا ہے، انہاں بھی حق ادا کیتا ہے، فقیران نے انہاں آکھیا سرکار دا بالے ہمیں بالے، آئے آئے، جس رسول کی زلف کے بال اور اس رسول کا لال،
جس کی ہاتھ میں صحابہ کو تو ایک ایک بال ملا، اور صرف صحابہ نہیں، میری نبی پاک کی ازواج پاک حضرت بی بی سیدہ ام سلمہ، نبی کریم کی بیوی سے زیادہ بندے کے کون قریب ہوتا ہے، لیکن بیوی کو بھی ام المومنین کو بھی ایک حضور کی زلف کا ایک بال ملا، سنبھال کے بی بی نے سونے کی نلی میں رکھوایا۔ پھر یہ صرف دیکھنے کے کام نہیں آیا، جو بھی مریض آیا گھول کے پلایا۔ یہاں سے اماں کا عقیدہ سمجھ آیا، پر پوتر بندے دا پوتر ہوئے تانا۔ ام المومنین کا عقیدہ سمجھ آیا کہ نبی کا ہاتھ تو ہاتھ، دم تو دم، زلف کا بال گھول کے اماں پلاوے، جو مریض آوے شفا پاوے۔ میں کہتا ہوں نبی کی زلف کا بال، یاد رکھو بال ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، ساتھ نہیں رہتے۔ میرے بال، داڑھی کے بال، سر کے بال مہینے کے بعد کبھی اس نالی میں کبھی اس کوچے میں پڑے ہیں، لیکن یہ نبی کے بال اور حضور کے بالوں کی بات آ گئی، کبھی یہاں تک، کبھی یہاں تک، کبھی ایک ہمارا فریدی بابا تھا، وہ کہتا ہے جدا زلف ہوا وچ لچک پوندے۔ کیا کہنے، میرے جیسے بھی تو بیٹھے ہیں نا، سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جدا زلف آئے ہیں، جب ہوا چلتی محبوب کی زلفوں کو چوم کے نکلتی، اور حضور کی زلف کے بال ذرا حرکت میں آتے، کونین حرکت میں۔ اس لیے فقیر کہتا ہے جدا زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھیندن۔ یہ حسینی محفل ہے، ذوق والی ہے، یہاں بد ذوقی نہیں ہے۔ جدا زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھیندن، کئی سک وچ روندن رات دیہاں، آ نیر ہنجھوں لپ لپ تھیندن۔ کیوں جی؟ کئی سک وچ روندن رات دیہاں، زلفاں نو سوچ سوچ کے، اے زلفاں چھلے وے چھلے، کیا کہنے، واہ واہ، اے زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے، پر میرے مائیے تو تھلے وے تھلے۔ واہ واہ، میرے نبی کی زلف کا چلو دوسرا بھی سنا دیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کاکل 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 زلف کنڈل دل برد، کاکل زلف کنڈل دل برد، غب غب نال مسل دن۔ اے سودا صرف دونوں میرے کو لبنا ہے۔ میں حسان نو سمجھایا، میں آکھیا پترا گل یہ ہے کہ ہر بندے کو خاص سودا ہونا چاہیے تے تاں زندگی گزر دیئے۔ جے سارا عام سودا ہے تے انہاں آکھنا ہے چلو اتھوں نے کشمیری بازار تو لے لوانگے، اتھی نہیں تے بھاٹی تو لے لوانگے۔ اس واسطے سودا کچھ خاص بھی ہونا، حالانکہ میں بے سرا آدمی کچھ بھی نہیں، نہ عقل نہ شکل، کچھ سودا میں نے چھپا رکھا ہے۔
کاکل، اور یہ جیرے علاقے دی بولی ہے اتھے بھی یہ سودا کو نہیں لگتا. کاکل زلف کنڈل دل برد تے غب غب نال مسل دن. تے تواڈے وچوں جڑا مینوں غب غب دا معنی دسے گا نا انہوں میں 10 روپے دیواں. تسی آکھو بڑی سخاوت کر رہے ہیں تے میرے کو 10 روپے لب جانے بھی بڑی گل ہے. نہیں انہاں کو تو میں پوچھے ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی کچھ بہ کے چوریاں. حضرات غب غب کہتے ہیں محبوب کے رخسار. جب محبوب ہنستے تھے نا تو ایمیں تھوڑا جیا ذرا ویچ اس کو کہتے ہیں تب تب. سب سمجھ رہے ہو. غب غب میرا محبوب جدو مسکراندا سی عرشیاں نو بھی وقت پہ جاندا سی. اللہ اکبر. حضور نے کنگھی دی زلف واللیل چہرے پہ پڑی اور عاشق نے دیکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک بال. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سرکار کے بال کا یہ کمال ہے تو امام حسین تو رسول اللہ کا خود لال ہے. اور حضور کا بال، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، حضور کے بال کو اذیت دینا حرام ہے. اگر کسی خوش قسمت کو سرکار کا بال مل جائے، حضور کے بال کو کاٹنا، حضور کے بال کو کاٹنا اذیت کے مترادف ہے. جب نبی کے بال کو تکلیف دینا حرام ہے تو فاطمہ کے لال کو دکھ دینا کہاں حلال ہے؟ پھر کہاں بال کا بھی جواب نہیں. سرکار کے بال، حضور کے ناخن، صرف بال نہیں، حضور کے، سرکار کے ہاتھوں کے ناخن، سرکار کے پاؤں کے ناخن. صحابہ کرام کو حضور کے ناخن مل جاتے، صحابہ وہ ناخن چھپاتے، اور یہ نہیں صرف انہیں رکھ لیتے بلکہ آخری وقت وصیت فرماتے کہ یہ حضور کی زلف کے بال ہیں، یہ حضور کے ناخن پا ہیں، یہ حضور کے ہاتھوں کے ناخن ہیں. صحابہ سے ثابت ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے پیاروں کو وصیت فرماتے کہ یہ ناخن ہماری آنکھوں میں رکھ دینا، مرنے کے بعد منہ میں رکھ دینا. مجھے بتائیں، ناخن ہے رسول اللہ کے، اور ناخنوں کی تقدیر ہمیشہ ہاتھوں سے جدا ہونا. ناخنوں کا مقدر ہے پاؤں سے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سدا بندے کے جسم کے ساتھ وہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ جب ایک خاص مقدار تک آئے تو یہ کاٹ دیے جائیں. حضور کے پاؤں کے ناخن بھی کٹتے، ہاتھوں کے ناخن بھی کٹتے. اب 63 سال اس دنیا کی میرے نبی کی زندگی میں کتنے بال کٹے، کتنے ناخن کٹے. ہاتھوں کے ناخن بھی کٹے، پاؤں کے ناخن بھی کٹے. میرے آقا کے وہ ناخن کہاں گئے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ اسی طرح بٹ گئے. وہ نوری ناخن اسی طرح تقسیم ہو گئے.
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس چند ناخن تھے، آخری وقت آیا رو کے فرمایا کہ میرے پاس سرکار کے کچھ بال، ایک چادر ہے، کچھ ناخن ہے، جب میں مر جاؤں یہ میری آنکھوں میں رکھ دینا، میرے منہ میں رکھ دینا، اور میں نے یہ دولت اسی لیے چھپائی تھی کہ وقت آخر جب آئے میرے ساتھ یہ دولت جائے، تاکہ اللہ میرے اوپر رسول کے ناخنوں کا صدقہ کرم فرمائے۔ اب کوئی مجھے یہ سمجھائے جب صحابی نبی کے ناخنوں کا صدقہ بخشش مانگ رہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کلی خاتمہ۔ یہ کوئی عالم محدث کوئی چھوٹا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کا ایمان ہے کہ حضور کے ناخن پا، حضور کے دست مبارک ہاتھ کے ناخن اپنے آنکھوں میں رکھواتے ہیں، اپنے منہ میں رکھواتے ہیں، اور ان ناخنوں کے اوپر اتنا پختہ ایمان ہے کہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا رسول اللہ کے بالوں کا صدقہ بڑھ دے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیا نبی کریم کے ناخن برتر ہیں یا حسن حسین؟ آیا نہیں سمجھے آپ؟ حسن حسین برتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی کریم کی جان ہے، جگر ہے۔ یہ شہزادے نبی کریم کی جان ہے، جگر ہیں۔ میں نے زلف کا کہا ان کو یہ شرف حاصل ہے، میرے نبی کریم سواری بن جاتے یہ انہی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے۔ کون ہے جو ان کے قامت کو پہنچے؟ صحابہ لاکھ شکر فرماتے تھے اگر سرکار کے قدم مبارک پہ ہاتھ لگ جاتے۔ کہاں یہ قسمت کہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ مل جائے، کہاں یہ مقدر کہ سرکار کا ہاتھ کسی کے سر۔ ایک صحابی کے حضور نے ہاتھ لگایا، اس نے بال ہی کٹوانے بند کر دیے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یار کا ایک بار ہاتھ لگا ہے، دل نہیں کرتا جتھے یار دا ہاتھ آوے اتھے کینچی آوے۔ میں کہتا ہوں جہاں ہاتھ لگا ان کا تو یہ حال ہے، اور جو میرے سیدہ پاک کا لال ہے، کبھی کاندھوں پہ، کبھی سینے پہ، کبھی پشت پہ۔ اور میں جس حال میں بیٹھا ہوں، اگر اس حال میں میرا بیٹا میری گود میں میرے کاندھے پہ چڑھ جائے بات اور ہے، اور اگر میں نفل میں ہوں بات کچھ اور ہے، اگر میں فرض پڑھا رہا ہوں ظہر کا بات کچھ اور ہے، اگر نماز عشاء ہے مسئلہ کچھ اور ہے، اگر جمعہ ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور میرے آقا کے یہ لال کبھی ظہر میں آئے،
کبھی مغرب میں آئے کبھی عشاء میں آئے، پھر حضور صحابہ کو نماز پڑھائیں، یہ آرام سے سوار ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور پھر کمال یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات تو لمبا ہوا سجدہ، اتنا لمبا کہ ہمیں دل میں خیال گزرا کہیں سرکار دنیا سے گزر تو نہیں گئے۔ اتنا ہن سوچو نا، او بھائیا 21 تسبیحاں تے عام لوگ پڑھ لیندے، جڑے چس نال نماز پڑھ دن نا، اپنی تے خیر روایتی نماز ہے نا، جڑے کچھ لوگ چس تے رس نال پڑھ دن، وہ کم از کم 7 واری، حضرت عمر بن عبدالعزیز 10 واری پڑھتے سن، تے انہاں تو جڑے سینئر سن 21 واری سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ تو روٹین رہی ہے۔ تو سرکار نے پتہ نہیں کتنی لمبا سجدہ کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں سجدے وچوں سر چاچایا کہ امام اٹھتا نظر نہیں آیا، او کی ہو گیا خدایا؟ آدھے نے میں جو تکیا، واہ مولوی اللہ رکھیا طاقتے صحیح، آدھے نے میں جو سر چایا، میں دوواں پہلواناں نو حضور دے اتے بیٹھے پایا، میں آکھیا واہ خدایا جوڑا تو نے وکھرے ہی بنایا۔ آیا کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضور نے جب سلام فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ جبریل آ گئے تھے اللہ کا پیغام لے کے سجدے میں، اس لیے سجدوں کو طول؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ کتے آرڈر کوئی نواں مل گیا سی کہ سجدہ آج لمبائی کر چھڑو۔ دوسرے آکھیا حضور جبریل آ گئے، تیسرے آکھیا حضور استے ڈر ہی گئے کہ حضور گزر ہی گئے، وہ سچی گل کر چھڈی۔ سرکار نے فرمایا نہ وحی کی وجہ سے طول، نہ اللہ کے آرڈر آیا ہم نے دیا طول، اصل میں ہماری پوشت پہ بیٹھے تھے بنت ابن بطول۔ ابن بطول کیسے سر اٹھاتا رسول۔ ایک راز علی گل، انہاں دنائیں جبریل روز آندے جاندے سن، نہیں سمجھ آئی؟ حضور پاک دی نالین پاک نو ایمیں تھوڑی دے میں زور لایا ہے تو سمجھ لو کنی تھوڑی جی کوئی ایو جی چیز لگ گئی، جس طرح اے بازار دی مٹی لگ جاوے، اسانو تے سارا بازار بھی لگ جاوے فرق نہیں پہندا، تے محبوب نازک جو ہوئے او ایویں نالین پاک نو ایویں تھوڑی جی قذر مزر لگ جو گئی تے فٹ رب آکھیا جبریل یار نو آکھ نالین اتار دے ذرا میل لگ گئی ہے۔ اوے جیڑا رب اتنی چیز واسطے بھی جبریل بھجواوے تے کوئی بندہ آوے اتے ہی بے جاوے، رب دی نماز وچ خلل پہ جاوے تے رب بھی چوپے۔ ماشاءاللہ آؤ جی آؤ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ صوفی محمد عثمان صاحب نقش بندی مجددی، سبحان اللہ کیا کہنے۔ حضرت صابر علی کلیر دی نشانی ہے، حضرت شاہ عنایت دی مہربانی ہے، سبحان اللہ۔ جن ارائیں سائیں سبنی تھائیں، سبحان اللہ، سارے ارائیں خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ توڑا پترو توڑا کام نہیں ہے، توڑے اتے ذرا بندے بیٹھے نا۔ بلے شاہ نے آکھیا بھی بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڑا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں۔ بابا چوکھا خوش ہو رہے ہیں رائیں جو ہوئے، کتے گجر میرے سامنے بیٹھے نے کرسی تے نکھنے رائیاں نو چڑھائی جانا، سبحان اللہ۔ دودھ اسان داتا صاحب تے پیو آویے تے نارے گجر اے رائیاں دے لگن، چپ کرو رائیوں، سبحان اللہ۔
چلو شکر ہے تواڈے چہرے تے خوشی آ گئی. اے جڑی بجلی گئی ہے نا اے حضرت عشق دیاں سٹاں. اے بجلیاں نہیں جھل سکدیاں. او میں تانوں سناندا ہوندا تے نہیں سنیا میں کو عشق کا دل میں 14 طبق کمبئی رہندا. کیا کہنے ہے نا. تے میرا امام حسین عاشق نہیں عشق دا امام. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ من بندہ آزادم عشقست امام من عقلست غلام من. اقبال قلندر فرماتے ہیں کہ میں غلام ہوں عشق ہمارا امام ہے. لیکن جب میرے کربلا میں عشق آیا نا عشق نے آکھیا تسی امام اسی تواڈے غلام. ورنہ جتھے عشق ہوراندا ڈیرا ہے وہ کہنا تے نہیں سنیا میں کو. اے بجلی جان تو میں نو یاد آیا. تے نہیں سنیا میں کو عشق کا دن میں 14 طبق کمبئی رہندا. میری تاب نہ کوئی شے جھل سکدی میں آریاں ہیٹھ چرئی رہندا. دوسرے فکرے میں ہے کہ بھن گاٹے ضرب چلئی رہنا میں گردنے توڑ دیتا. یہ عشق ہے. اس لیے شودی بجلی کیا ہے. اس واسطے میں نے انتظامیہ کو شکوہ بھی نہیں کیا. انہیں شودیاں دا قصور کتے گلے عشق دی. اس لیے میں نے عرض کیا میرا امام حسین کوئی آدمی جو جوہر حسنین ہے جو ذاتی شرف ہے ان شہزادوں کا وہ کسی فرد کو حاصل. اس معاملے میں تمام کائنات ایک طرف ان کی ذات. کیا اشارہ میں نے کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اس طرف اشارہ کرتے کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام محمود بغدادی علم تفسیر میں امام راضی سے بھی علماء کہتے ہیں بڑا امام ہے. حضرت امام محمود بغدادی وہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی انسان بندے تھے اے مولا علی دے پتر سنتے کی ہویا میدان دے اندر اگر انہوں اللہ اکبر قتل کر دیتا شہید کر دیتا یزیدیاں نے انہا ہر سال رولا پان دی کی لوڑے. امام محمود بغدادی فرماتے ہیں یہ صرف بیٹے قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی بندہ فتویٰ دے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کا ورقہ اٹھائے اور روڑی کے اندر ڈال دے گندگی میں ڈال دے. سوال ہے میرا. حضرت امام محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن کا ورقہ اٹھائے ورقہ پورا سپارہ نہیں ورقہ اٹھا کے گندگی کے اندر لتھیڑ دے اسے کیا کرو گے. آنکھوں پہ بٹھاؤ گے اسے رحمت اللہ علیہ کہو گے. بتاؤ نا مجھے. اگر اللہ جانتا ہے اگر کوئی ایسا کرے تو مسلمان مار دیتے ہیں. ہم زندہ نہیں چھوڑتے اس آدمی کو جس کے اوپر یہ جرم آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا ہو کہ ورقہ قرآن کا سورت فاتحہ بندہ اٹھائے اور اٹھا کر گندگی کے اندر ڈال دے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کا ورقہ ہے پورا قرآن نہیں ہے ورقہ ہے. سمجھے آپ ورقہ ہے. حسین کون ہے حسن کون ہے. یہ علماء کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک وہ قرآن جو کاغذوں پہ لکھا ہے اس کا ورقہ ہے جو کاغذوں پہ حروف ہیں قرآنی. ورقہ لاہور کا ورقہ ہے چھپا بھی لاہور میں ہے. اس کے ایک ورقے کو کوئی گندگی پہ ڈالے پھاڑ کے ڈالے ہم اس کے جسم
کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، تو نے قرآن کا ورقہ گندگی میں ڈالا کیسے؟ اعلیٰ حضرت چھاتی تان کے آئے، فرمایا جانتا ہے حسن حسین کون؟ فرماتے پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو آسمان اہل بیت کے ستارے ہیں، یہ جو آسمان اہل بیت کے ستارے ہیں، وہ یوں سمجھ یہ قرآن کے سپارے ہیں۔ کیا بات ہے! یزید، پلید ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر ان لائنوں نے صرف انسانوں کے بچے قتل نہیں کیے، انہوں نے پورا قرآن اٹھا کے اسے ورقہ ورقہ کر ڈالا، جیسے قرآن کو گندگی میں ڈالا۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں حسین، اتنا بڑے مجرموں کو کوئی رحمت اللہ کہے؟ اتنا بڑے مجرموں کو کوئی رضی اللہ عنہ کہے؟ اتنا بڑے مجرموں کے لیے کوئی نرم لفظ لائے نا؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، یا یزیدی بن یا شہیدی بن۔ واہ واہ واہ! رشتہ دو پاسے نہیں بنے گا، یا حسینی بنو یا شمری بنو یا یزیدی بنو، درمیان میں مت رہو تاکہ کل یار آگ سکن۔ میرے استاد، میرے مرشد حضرت قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار یاری انج لاوے یار نو پتہ لگے میرا یار ہے، دشمن نال بھی بندہ دشمنی انج کرے دشمن نو پتہ ہوئے میرا دشمن ہے۔ اساں وچکار چوکے چ نہیں کھلوتے، اساں یزید تے لعنت پاندیاں کروڑ وار، تے اساں حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ میں کہہ رہا تھا شاہ است حسین، کیا کہا؟ شاہ حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، یزید آیا گیا، ایسا گیا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، نام مٹا، نشان مٹا، اولاد مٹی، کوئی بندہ اس کی نسل کا ہو بھی اس کی اولاد کہلاتا نہیں، حسین دل و دماغ سے جاتا نہیں۔ واہ 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 واہ! کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے غلام یزید ذرا لاہور میں سے، حالانکہ ہیں لیکن شدے شرماتے ہیں، لیکن میرے سامنے شبیر بیٹھا ہے، غلام شبیر، واہ واہ واہ! غلام حسین، غلام حسن، کیوں جی؟ کیا کہنے؟ وہ ایک نہیں، ہر گھر، ہر در، ہر نگر، ہر شہر واہ تمہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام فخر کرنے کے قابل ہے۔ کیا کہنے؟ فخر کرنے کے قابل ہے، شاہ بھی حسین ہے۔ واہ! اللہ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات۔ آپ سوچے نہ ذرا، یزید نے سر بچایا، یزید نے سر بچایا، تخت بچایا، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ کچھ نہ آیا۔ سر بچایا،
تخت بچایا اور سر اور تخت کو بچا کے امام عالی مقام کا جب سر کاٹ لیا گیا، تقدیر کا فیصلہ بڑا عبرتناک ہے کہ آپ کے سر کو کاٹ کے نوکے سنان پہ چڑھایا اور آنکھ والے نے ایسے سر اٹھایا، سارے خارجی زور لگاتے ہیں کہ یزید نادم ہوا، نادم کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہوا، یزید دمشق کے تخت پہ بیٹھا تھا، میں نہیں مانتا شرمندہ ہوا، ویسے زور لگاتے ہیں شرمندہ ہوا، میں کہتا ہوں اگر بقول تمہارے یزید تخت بچا کے شرمندہ، حسین سر کٹا کے زندہ زندہ باد۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو پریشان، پشیمان، نادم، شرمندہ، وہ بادشاہ ہے یا جو سر پہ کھڑا ہے؟ ایسے کھڑا ہے، سر پہ چڑھا ہے۔ ذرا اور سمجھیں، بندے یزید جیتے جی مر گیا، لیکن حسین سر کٹا کے بھی ایسا زندہ۔ آپ جس وقت دمشق میں پہنچے، آپ کو میں نے کئی بار بتایا، دمشق میں جب آپ کا سر پہنچا ہے، یزید کی دایا، اس کا نام تھا ریہ، یزید کی دائی، سمجھ آئی؟ یزید کی دائی یہ روایت بیان کرتی ہے، امام ابن عساکر نے اس کی پوری کہانی لکھی ہے یزید کی دائی کی، اور یہ نور الابصار کے اندر ہے کہ جب امام عالی مقام کے سر کو نوکے سنان پہ چڑھا کر دمشق میں لایا گیا، اب آگے گزرا سر تو دمشق کے ہی اسی راہ پر ایک قرآن مجید کا قاری سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور وہ پڑھتا رہا، سر مبارک کو لے کے چلتے رہے، لیکن جب وہ پہنچا اس آیت پر، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قاری نے پڑھا کہ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف، اصحاب رقیم کی کہانی عجیب ہے؟ عجیب ہے۔ فرماتے اس جملے پہ پہنچا قاری، پیچھے بولا کربل کا قاری، ہائے ہائے ہائے، اب عجیب ہے یہ تیاری، دھڑ کربلا میں ہے، سر دمشق میں سنان کی نوک پہ ہے، اور سر ناتا کا رأس الحسین، امام حسین کا سر بولا، سر بولا کہ اعجب قتلی من ظالم، اے قاری صاحب، عجیب اصحاب کہف کا قصہ نہیں، ہمیں تک ہمارا قصہ عجیب ہے، اس سے بھی غریب ہے، سر ہمارا یہاں ہے، دھڑ ہمارا وہاں ہے۔ فرمایا ہم سے پہلے اگر کوئی سر کٹا کے بولا ہے تو بتا، بعد میں، اشارہ میرا سمجھے، بعد میں ہماری رسم راہ پر کچھ لوگ آئیں گے، گردنے کٹائیں گے، وہ سر کٹا کے کلمے سنائیں گے، تب ہم تمہیں یاد آئیں گے۔ اب ذرا توجہ رکھنا میری طرف، حضرت امام عالی مقام کے سر نے بول کے کہا کہ میرا قتل ہونا عجیب ہے، بلکہ عجیب تر ہے میرے سر کا دھڑ سے جدا ہونا اور نوک پہ چڑھ کے تمہیں یہ بتانا اس سے عجیب۔
یہاں اللہ علماء کو سلامت رکھے، یہ علماء ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو نا عجیب کیسے ہے، حالانکہ وہ لوگ 300 کئی سال غار میں سوتے رہے، ان پہ کرم ہوتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹیں آپ بدلتے رہے، ہم ان کی کروٹیں آپ بدلتے رہے، بلکہ سورج راہ بدلتا رہا کہ میرے پیارے سو رہے ہیں، ان کو دھوپ نہ لگ جائے۔ عجیب تر تو وہ ہیں، لیکن میرے حسین کے سر نے چیلنج کر دیا کہ تمہارے لیے سورج راہ بدل رہا ہے، عجیب ہم ہیں، تمہارے لیے صدیاں رک گئی ہیں، لیکن عجیب ہم ہیں۔ یہ جڑے سجے کھبے نا اللہ ہی ننو سمجھاوے، ماشاءاللہ۔ ایک باری اے چنگا ہویا اندھیرا ہو گیا، تسی میں نو نظر نہیں آؤں میں تانوں نظر نہیں آؤں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بندہ پردہ رہ جاندہ ہے، ساڑا بھی پردہ رہ گیا تے تسی زوتے بھی رہو تے پتہ کو نہیں لگنا۔ سبحان اللہ۔ تے تسی آکھو اسی تے سونا آیا، یہ سونا ہوندہ تے گھر جا کے سون دے اسی۔ اس لیے میں نے ویسے تانا مارا ہے آپ کو، ویسے آپ جاگ رہے۔ آپ نے غور فرمایا عجیب تو وہ ہوئے نا جو صدیوں سو رہے ہیں، صدیوں کئی سو سال، اور کتا ان کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ عجیب لوگ تھے جن کے در کے کتے کو بھی رب نے مرنے نہیں دیا، یعنی اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے تو، لیکن میرے حسین کے سر نے کہا نہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم برتر ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم ان سے سچے ہیں۔ اب ذرا ثابت بھی تو کریں کہ کیسے ان کی تو کہانی قرآن کی زبانی، آپ تو آپ پہ ہی بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا ذرا تھوڑا سا تولو، او لاہور کے ڈھولو، تولو، تول کے پھر بولو۔ اب میں تولنے لگا ہوں، اصحاب کہف اور میرے امام کے سر میں مشترک بات یہ ہے، وہ بھی حق کے لیے نکلے، یہ بھی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکلے، یہ بھی تے تسی بھی نیت سیدھی کر لو نا، کدے واسطے آئے ہو؟ چاول کھان واسطے؟ اچھا، اللہ دی رضا واسطے، اللہ کی رضا کے لیے میرے امام بھی نکلے اللہ کی بحر حق، در خاک کو خون غلطی دست، اصحاب کہف بھی نکلے اللہ کی رضا، یہ مشترک بات ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، میرے امام بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن بات امتیازی بات جو میرے امام کے سر نے دعویٰ کر دیا کہ میرا قتل ہونا عجیب ہے، میری بات عجیب ہے، تو سوال یہ ہے سرکار اپنی امتیازی نشانی بتائیں۔ فرمایا وہ اصحاب کہف نکلے حکومت کے ڈر سے، یعنی دربار سے نکلے، ہون ذرا سمجھنا ہے، دربار سے نکلے، غار میں چھپ گئے، نہیں سمجھ آئی؟ دربار سے نکلے، غار میں جان بچانے کے لیے غار میں چھپے۔ فرمایا میرا کمال یہ ہے کہ میں ڈر کے غار میں نہیں چھپا، میں مدینے سے چلا، میں مکے سے چلا، میرا سر کربلا میں کٹا، میں پھر نہیں رکا۔
میں پھر نہیں رکا. وہ دربار تھا دمشق میں یزید کی حکومت تھی, وہ حکومت سے ڈر کے غار میں, اور میں سر کٹا کے پہنچ گیا دربار میں. اور ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. سمجھ آئی ہے؟ وہ جن کے کتے کا ذکر ہے قرآن میں, وہ پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ ڈرے, ڈر کے چھپے بازار میں, اور میرا حسین سر کٹا کے آ گیا دربار میں, اور فرمایا انج کدے نہیں ہویا کہ سر کٹواوے تے سر قاتلاں دے در تے آوے. ہن دسو ساڈا سر کپن والے ہو, تواڈے سر جھکے ہوئے, تسی جیوندے مکے ہوئے, سانو تکو جگ مک ویسی میں مکدا نہیں, او جگ مک ویسی میں مکدا نہیں, کھڑا سامنے ہاں میں لکدا نہیں. کچھ سن رہے ہو؟ یزید کا سر تھلے, حسین بلے بلے بلے, شمر دا سر تھلے, ابن زیاد دا سر تھلے, یزید نو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے والے منحوساں دا سر تھلے, حسین بلے بلے بلے. اے مدینے آلہ جنہاں دے رلے, اے عرش خدا دا انہاں دے پیراں دے تھلے, مدینے آلہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ چار اللہ ماشاءاللہ. میرا بس تصور کرو کہ سر اچھا, وہ چکن والے اور اچھا کر دی. میرے حسین دا سر اچھے تو بھی اچھا, تے شرمندہ بیٹھا ہے لچا. نہیں سمجھ آئی؟ او سر لچا سمجھ دے ہو نا, کتے لوچا نہ سمجھ لینا. او بدماش, او پلیت, او دا سر نیواں, او میں حسین تا تو صدقے تھی ماں. ہائے ہائے کی سر اچھا تے سامنے سامنے, تے پھر عاشق نے کیا کیا جگ مک ویسی میں مکدا نہیں, جگ مک ویسی میں مکدا نہیں, کھڑا سامنے ہاں میں لکدا نہیں, کھڑا سامنے کھڑا سامنے ہاں میں لکدا نہیں, میں سر کپ گنداں تے چکدا نہیں. وچ میدان تبلے وجائی رہندا, تے نہیں سنیا میں کو عشق دن, تے نہیں سنیا ان ذرا ذوق بھی کر لبی. میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی. شاہ صاحب میری بولی پوری سمجھ رہے ہیں. کیا بات ہے, تو تواڈے نال نے بھی میرے نال, کیوں وزنی صاحب تسی بھی میرے نال, تے صوفی جی تسی بھی میرے نال. سبحان اللہ. تسی بھی سمجھ رہے ہو نا. اے جڑے جمعہ پڑھ دیں انہوں تے میں ہر جمعے سنا نا, تو آج سنا رہے ہیں.
کیا کیا میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی، میری عشق کہہ رہا ہے میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، میری اج تک کہیں نہ، کیا بات ہے، جیدہ سر کٹ لیا او کدے بولیا نہیں، واہ 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 واہ، اساں جیدہ سر کٹ لیا کدے بولیا نہیں، لیکن اے واحد سر رے، ہر نگر اے دا نگر رے، دمشق بھی اے دا شہر رے، جھک گیا یزید پلید دا سر رے، کیا کہنے، عشق نے سر چایا، انہیں آکھیا پلیدہ اٹھ ہن میں آیا، میں آیا، کیا کھیا میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، کربل والیاں تتیاں ریتاں تے، کربل والیاں تتیاں ریتاں تے، وضو رت دے نال کرئی رہندا، او وضو رت دے نال کرئی رہندا، وچ کربل جشن منایا، وچ کربل جشن منایا ہم، دے سجدہ سر کٹوایا ہم، دے سجدہ سر کٹوایا ہم، بے رنگ وچ رنگ دکھلایا ہم، بے رنگ وچ رنگ دکھلایا ہم، چڑھ لوک سنان قرآن سنائی رہندا، کیا میری ذرا بات پہ اب جو بات کرنے لگا ہوں، شاہ است حسین، بڑے بڑے بادشاہ زمانے کے گزرے، اب میں ذرا اب پھر تولنے لگا، ایران آپ نے سنا ہے، توران بھی آپ نے سنا ہے، ایران اور ایرانی تورانی یہ ہزاروں سال پہلے کی مملکتیں ہیں، ایران کا شاہ زور تھا، اس کا نام تھا رستم ایرانی، شاہ زور، حکومتوں کے پاسے پلٹ دیتا تھا، اس کا نام تھا رستم، اے وڈا اتنا وڈا نا ہے جیڑے بندے نو آکھیے نا فلاں بندہ تھا رستم پاکستان ہے، فلاں بندہ گاما رستم زمان ہے، اپنے لاہور دا سی رستم زمانے کا رستم، اور رستم کے بیٹے کا نام ہے سہراب، یہ تسی سیکل ہے جنا پھنس جانا، سہراب، ایک سیکل رستم تے دوسرا سہراب، دونوں دا کھانا خراب، ماشاءاللہ، یہ سیکل آلیا نے ہن سیکل دن دو نہیں جھل سکدا نا رستم میں، بندے دو نہیں چک سکدا نا سہراب ہے، رستم باپ تھا، سہراب اس کا بیٹا تھا، اب کہانی ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر کے سن لیں، نتیجہ میں نکال رہا، رستم ایرانی یہ ایران کی کہتے ہیں ایران کی مضبوط دیوار تھا، اس کے ہوتے ہوئے ایران کے لوگ چین سے سوتے تھے کہ جب تک رستم زندہ ہے نہ ماؤں کو فکر، نہ بابوں کو فکر، نہ باپوں کو فکر، ایران سلامت ہے، رستم جو سلامت ہے۔ رستم ایرانی نے شادی کی لیکن پیچھے
توران والے، اس توران کے بادشاہ کا نام تھا افراسیاب، اس نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر۔ معاملہ بگڑا ایسا کہ شادی کی، رات گزاری بیگم کے ساتھ، پیچھے سے پیغام پہنچا، پلٹ، تیرے بادشاہ کیکاؤس کو تورانیوں نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا ہے، آ اپنا بادشاہ بچا۔ اب وہ بیچارہ نکلا وہاں سے، بیوی کو اپنا تعویذ دیا، کہا یہ میرا وراثتی تعویذ ہے، اللہ بچہ دے گا، اس کو باندھ دینا، سلامت رہے گا۔ اب پرانا عقیدہ تھا ان کا۔ بیوی نے تعویذ لے کے رکھ لیا، بیٹا پیدا ہوا رستم کے گھر، ادھر پردیس میں، یہ پہنچ گیا ایران میں۔ ایران سے بادشاہ کیکاؤس کو افراسیاب نے گرفتار کیا، یہ پہنچا، جا کے کیکاؤس کو چھڑایا، لے کے ایران آیا۔ اب افراسیاب نے افراسیاب کے بیٹے کو مار ڈالا، اس کے جرنیلوں کو مار ڈالا رستم نے۔ اب افراسیاب مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، لیکن رستم ہر دفعہ پہاڑ بن کے سامنے آتا اور افراسیاب منہ کی کھاتا۔ آخر کار سازش چلی، سہراب جو بیٹا تھا وہ جوان ہو گیا، اس کو یہ پکڑ کے لائے توران میں افراسیاب، اور اس کو کہا، اور ماں کو، کیونکہ یہ دشمن ہو چکے تھے سہراب کے، تو ماں کو کہا گیا کہ اس بیٹے کو کبھی نہ بتانا کہ تو رستم کا بیٹا ہے، ورنہ یہ حکومتیں اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی، اس کو ہوا بھی نہ لگے کہ تو رستم کا بیٹا ہے۔ توران میں جب اس کو اغوا کر کے لایا گیا دھوکے سے، افراسیاب نے اسے کہا کہ تجھے پتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا تیرے باپ کو مار ڈالا تھا رستم نے۔ ہو گئی نا سازش، تیرے باپ کو قتل کیا تھا رستم ایرانی نے، اگر تو حلالی ہے تو باپ کا بدلہ لے۔ اب باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، وارے دنیا وار، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تل ملانے لگا، طاقت تھی رستم والی، بازو میں کس بل تھے رستم والے، آخر پتر کس دس، نہیں سمجھ آئی؟ اور میں آپ کو پچھلے جمعے میں نے بتایا نا، امام حسن پاک کو مولا علی نے فرمایا حسن تو تقریر میں نے کدے نہیں سنائی، حسن تو میں نے تقریر نہیں سنائی۔ امام حسن نے جواب میں کہا ابا جان تقریر تو میں کر سکتا ہوں، پر تمہارے سامنے شرم بڑی ہوندی ہے۔ فرمایا میں پھر حجرے چ جا رہے ہیں، تو کر تقریر۔ آپ چھپ کے مولا علی جا بیٹھے، جب حسن بولا پھر پورے شہر کا تن بدن بولا، حسن سجن بولا۔ اب جب تقریر مکائی مولا علی آ گئے، آ کے ماتھا چوما اور شابش دے کے کہا آخر پتر کے دے، اور رستم دا پتر سی سہراب، باپ والی پاور۔ اب دشمن نے ٹکرا دیا بیٹے کو باپ سے، اب سہراب نکلا رستم کو مٹانے کے لیے، ایران کی سرحدوں کو روندتا ہوا۔ پہلی مرتبہ کوئی جرت کر کے حاکم ایران جو بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، اس کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ کسی میں دم نہ تھا، یہ رستم کا بیٹا ہی کر سکتا تھا۔ پہنچ گیا جس وقت باپ کے بالکل قلعے کے اوپر، اور دی صدا رستم بارہ۔ اس نے کہا اے ماں نے کیڑا سورما جم چھڑیا ہے، جیڑا میرا نام لے لے کے ماما ڈراندیاں جرنیلاں نو، تے ایک کیڑا کوئی ماں نے سورما جمیا جیڑا میرے دروازے تے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس کیکاؤس نے، ایران کے بادشاہ نے، اس نے کہا رستم فوج لے کے نکل۔ اس نے کہا بادشاہ اے مردان دا کام نہیں، انہیں للکارے ہے مینوں تے میں مروانا لوگاں نوں۔
اے اساں سارے مولوی فضل الرحمان سمیت بندے لائے کے بندے مروان دے ہیں آپ چپ کر نعرے لوا کے گھر میں صدقے جاؤں عمران خان صاحب بھی بندے بلا لیندے نے آپ چڑھ جاندے نے وہ جڑی کوٹھے دے وچ بعدوں بندے مردے نے میاں صاحب بیٹھے لندن دے وچ نے ادھے نے نکلو پاکستانی ہو باہر سرکار تو سی بھی تا گھر واپس آؤ نا سانو مروائی جاندے نے نہیں سمجھ آئی اسے واسطے میں آدھا انہا ظالمان دے پیچھے کسے دے پیچھے نہ جاؤ مدینے والے دے پیچھے آ سمجھدار آدمی تھا نا رستم اس نے کہا بادشاہ یہ مردوں کا کام نہیں ہے اس نے للکارا ہے مجھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں تو پھر یہ مقابلہ میرا اور اس کا بنتا ہے میں ایک بندے کا بھی خون نہیں ہونے دوں گا کیا اصولی لوگ تھے رستم نکلا جہاں ڈیرا لگا رکھا تھا سہراب کی فوج نے پہنچ گیا وہاں اور کہا لے بھائی اسی آ گئے اب اس نے کہا آ گئے ہو تے چھا گئے ہو بھئی بڑا حوصلہ کیتا ہے تو سہراب کے سامنے آ گئے ہو اس نے کہا تو سہراب ہے ہم بھی رستم ہیں آئے ہو خوشی ہوئی کہ کوئی زمین کے اوپر ایسا بھی بندہ پیدا ہوا جس نے رستم کو للکارا تو صحیح باقی اس نے کہا ویسے تمہاری جوانی پہ ترس آ رہا ہے خوبصورت بہت ہو بڑی زندگی پڑی ہے میں بڑا ہو چکا ہوں جان بچا جا زندگی کا لطف اٹھا اس نے کہا میرے اندر پٹیاں جل رہی ہیں تو میرے باپ کا قاتل ہے میں تجھ سے بدلہ لے کے رہوں گا اب نہ باپ کو پتا یہ میرا بیٹا نہ بیٹے کو پتا میرا باپ اب دشمنوں کی چال قیامت کی چال تھی جو کامیاب ہونے لگی یہاں تک کہ رستم نے کہا فوج نہ مروا کلا کلا سامنے آ پھر ویکھے گا خدا دونوں اکیلے ایک دوسرے کے سامنے آئے لڑتے 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 دونوں زخمی ہو پڑے انہوں نے کہا کل پھر آنا میدان میں دوسرا دن آیا پھر میدان میں آئے اب لڑتے لڑتے بیٹے نے باپ کے اوپر ایسا کاری وار کیا کہ ڈھال ادھر تلوار ادھر اٹھائی کھڑی تھی دیوار کو مارا دھکا جو ہزاروں لوگ ہلا نہ سکے سہراب کے ایک دھکے سے بابا تھلے اس نے کہا اب بتا مرد سے پالا پڑا کہ نہیں اب اس نے کہا اب تو مر چکا میرا سینہ ٹھر چکا اب تیرے اندر سانس باقی نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر گزری بابے نے دیوار کو ٹانگ کے ذریعے اوپر سرکایا ادھر دیوار گرائی سامنے آیا فرمایا ابھی سانس باقی ہے مقابلہ ہوگا مقابلہ ہوگا اس نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا اس نے کہا بھیک میں ملی ہوئی زندگی سے موت اچھی مرتے مرتے رستم نے یہ کہا بھیک میں ملی ہوئی زندگی اچھی اپنے بھیک میں ملی ہوئی زندگی سے موت اچھی ہے یہ بھیک والی زندگی مجھے نہیں چاہیے مقابلہ ہوگا اب آخر تک یا تو جائے گا یا ایک نہ ایک اب لڑتے لڑتے یہاں تک ہوا کہ پہلے بیٹے نے باپ کو گرایا اب باپ نے رکھ کے مارا خنجر اور اس کی یہاں ڈالا پیچھے سے نکالا بیٹا گرا بل کھا کے آ کے اوپر بیٹھ کے رستم نے کہا جوانی تیز بڑی ہوتی ہے غصہ بڑا ہوتا ہے کہا تھا تجھے جان بچا لیکن تجھے مرنے کے لیے جوانی کھینچ لائی میرے پاس سمجھایا تھا تجھے وہ بل کھاتا رہا اور اس نے جاتے جاتے کہا تو نے مجھے مار دیا ہے سکون میں ہوں لیکن ایک بات یاد رکھ رستم میرا باپ
ہوئے 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 میرا باپ تجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے ایسے کھینچا اپنے کپڑے کو، سہراب نے نیچے سے ادھر وہ تعویذ بندھا تھا، جب تعویذ کھولا تو رستم کی آہ نکلی، کہا خدایا یہ کیا ہوا؟ جس کو دیکھنے کے لیے ترستا رہا تو نے وہ بیٹا میرے ہاتھ سے مروا دیا۔ اب اس نے اپنا گریباں پھاڑ ڈالا دوڑ دوڑ کر کے، کہا خدایا اگر میری زندگی لگتی ہے تو لے لے، میرے بچے کو بچا لے۔ لیکن بچہ جا چکا تھا۔ بیٹے نے کہا آپ رستم ہیں؟ کہا میں ہی بد نصیب تیرا باپ ہوں۔ اب پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا تیری بلائیں لے لوں، تیری بلائیں لے لوں، تو ہی میرا بیٹا ہے۔ لیکن بیٹے کی جان نکلتے نکلتے باپ سے منظر دیکھا، باپ سے منظر نہ دیکھا گیا۔ اس نے ایسے بے سدھ ہو کے، زمانے کا رستم بے سدھ ہو کے ایسے بیٹے کو لے کے گرا۔ مورخ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کی موت پر رستم زمانے کا گرتا تو سب نے دیکھا، اٹھتا کسی نے نہیں۔ میں نتیجے پہ پہنچ گیا، ایک بیٹے کی موت پر رستم زمان خود رستم کو گرتا سب نے دیکھا، اٹھتا کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں کیوں جذباتی ہو گیا؟ واہ حسین، واہ حسین، کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں، مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں رستم ایک بیٹے کا لاشا گرتے دیکھا پھر اٹھ ہی نہیں سکا، لیکن دیکھ کربلا میں ایک لاشا اٹھا رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، کہتا بھی جا رہا ہے کہ علی اکبر تو گیا میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آ کے سلایا، پھر جھولی کو پھیلایا، کہا الحمدللہ علی کل حال، میرے علی اکبر کو لینے والے تیرا شکریہ۔ اللہ، قاسم دیا شکریہ، عباس دیا شکریہ، شکریہ، عبداللہ دیا شکریہ، جعفر دیا شکریہ، عثمان دیا شکریہ، اون دیا شکریہ، محمد دیا شکریہ، ابو بکر دیا شکریہ۔ 72 کٹ چکے ہیں، حسین گرا نہیں، کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ واہ 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 واہ، لوگوں یاد کرو زمانے کے بڑے بہادر، تمہیں بہادر نظر آئیں گے لیکن میرے حسین کے قدموں کی خاک نظر آئیں گے۔ میرے حسین جیسا بہادر نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے، نہ آیا ہے، نہ کسی ماں کرما والی نے جایا۔ واہ واہ واہ، نہیں سمجھے میری بات؟ نہ کوئی یہاں سہراب آ سکتا ہے، نہ تیمور، نہ تغرل، نہ دارا، نہ سکندر۔ حسین سمندر ہے، سمندر۔ شاہ حسین، واہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ میرا پیر نصیر الدین گولڑوی چشتی نظامی کہتا ہے کہ اللہ اکبر، دل ہے اداس، واہ واہ، دل ہے اداس، ہاتھ میں پھر
پھر بھی حسام ہے آمنہ کے لال بس یہ تیرا ہی کام ہے آمنہ کے لال بس یہ آمنہ کے لال آمنہ فاطمہ کے لال بس یہ تیرا ہی کام ہے وہ کودتا کون ہے امڈے ہوئے طوفانوں میں کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں بتاؤ کوئی ہے حسین جیسا بہادر حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین حسین دین پناہ است حسین رستم ایران بچاتا رہا سہراب توران بچاتا رہا یا سمگان بچاتا رہا تیمور ماورا النہر بخارا بچاتا رہا سکندر یونان بچاتا رہا لیکن حسین جب آیا ہے اس نے لا الہ بچایا ہے لیکن یزیدی کتوں کو سمجھ نہیں آیا ہے اور پوچھ ہم نے یوم حسین کیوں منایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی زندہ باد زندہ باد بسم اللہ کیا بات آپ نے غور فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین است حسین دین است حسین لوگ کہتے ہیں یہ دین است حسین دین پہلے بھی تھا اب بھی ہے میں کہتا ہوں جو پہلے دین تھا جو نبی کریم نے دیا تھا یزید نے اس کو بے خوبون سے اکھاڑ دیا تھا یہی تو دکھ تھا یہی تو دکھ تھا کہ دین کا حلیہ بگڑ گیا اسی لیے کہتے ہیں جو اہل دل اہل دانش وہ کہتے ہیں صرف 2 رکعت کا نام دین نہیں 2 رکعت 4 رکعت کا نام دین نہیں اگر یہ دین ہے امریکہ میں بھی نمازیں اس سے بہتر ہوتی ہیں انگلینڈ میں بھی نمازیں ہماری مسجدوں پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا ہم کروڑوں لگاتے ہیں وہ اربوں لگاتے ہیں مسجد کا نام یا صرف نماز کا نام اگر دین ہے تو کوئی انگریز کا ملک یہودی نصرانیوں کا ملک ایسا نہیں جہاں نمازوں کی آزادی نہ ہو یہاں سے زیادہ آزادی ہے یہاں سے زیادہ آزادی ہے لیکن پھر کہتے ہو کہ دین وہاں نہیں اس کا مطلب یہ ہے دین کچھ اور ہے ہائے 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 دین کچھ اور اگر دین مسجد ہوتی مسجدیں امریکہ میں ہماری مسجدوں سے کئی گنا ہماری مسجدوں سے وسیع مسجدیں بڑی مسجدیں ہیں نمازیں ہوتی ہیں روزے رکھے جاتے ہیں صدقے بہت دیے جاتے ہیں بلکہ لوگ وہاں سے چندہ یہاں بھجواتے ہیں لیکن کہتے ہیں امریکہ میں دین نہیں یونان میں دین نہیں اسپین میں دین نہیں پتہ چلا دین کچھ اب علامہ اقبال بتائیں گے دین پھر کیا ہے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں دین اصل نام کس چیز کا ہے کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت صدیق اکبر کی حکومت چل رہی تھی قرآن کی روشنی میں
نبی کی سنت کی روشنی میں جو رب نے بولا، جو نبی نے بولا، صدیق اسی پہ چلے، جناب عمر اسی پہ چلے، جناب عثمان اسی پہ چلے، جناب سیدنا حسن اسی پہ چلے، آگے معاملہ اسی پہ چل رہا تھا۔ یزید پلید آیا، راہ بدل گئی، کانٹا بدل گیا، قرآن چھوٹ گیا، رسول کی سنت چھوٹ گئی، بیت المال ذاتی جاگیر ہو گیا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اشارہ کر دیتا ہوں، ذاتی جاگیر میں اور بیت المال مسلم میں فرق یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یا حضرت فاروق اعظم، چلو ان کی مثال دیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم خوشبو آئی، مال غنیمت میں خوشبو آئی دوسرے ملک سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کوئی ہے جو خوشبو کو تول کے ایسے تقسیم کرے ہر حقدار کو پورا پورا حق پہنچے؟ کیا چیز؟ بڑا اوکھا کم ہے خوشبو ونڑی تے آپ دی بیگم صاحبہ انہوں نے تجربہ سی، بھئی امیر المومنین دی بیوی ہے، بی بی آکھیا اے جی خوشبو ونڑن دا تجربہ میں نوں بڑا ہے، تے بیگم بول پوے نا پھر سارے گول اتھے ہی ہو جاندے۔ ہن کس شکر ہے تسی اندھیرے جو بیٹھے ہو انج کر کے، تھوڑا منہ ہی کوئی نہیں ویکھ رہے، سبحان اللہ۔ ہن کوئی انج پیا کردا ہے، کوئی انج پیا کردا، ساڈے سمیت پیر بھی وچ تے فقیر بھی وچ، دلگیر بھی وچ، میاں نصیر بھی وچ، سبحان اللہ، بٹیر بھی وچ تے شیر بھی وچ۔ بیگم نے، امیر المومنین کی بیوی نے کہا یہ تقسیم کرنے کا مجھے طریقہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں تو میں ہوا نہ لگن دے ماں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں، کیا میں انصاف نہیں کروں گی؟ فرمایا باقی سمجھیں یہ اسلام ہے، باقی تو برابر برابر بانٹ دے گی، جو تیری انگلی کو لگ گئی اس کا حساب کون دے گا؟ جی یہ اسلام تھا۔ یزید کی مرضی ہوتی جسے 10 لاکھ دینا، 10 لاکھ 20 لاکھ کتے خرید لیے، باندر خرید لیے بیت المال میں سے۔ یہ اسلام کی گردن پہ خنجر تھا۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ اسلام کو ملا دیس نکالا، کیونکہ اسلام کا بانی تھا کملی والا۔ اور یاد رکھو جب اسلام نہ رہا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ ماری نا ڈنڈی، کہتے اصل اسلام کو نقصان تو ہوا یزید پلید کی وجہ سے، لیکن اسلام کی عمارت ہے کئی منزلہ، بس اوپر والی عمارت گر گئی، نیچے والی بچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر جی جھوٹ مت بولو، نیچے بنیاد سے لے کر چوبارے تک ککھ نہ بچا، صرف جور بچا، ظلم بچا، جفا بچی، شراب پینے لگا خود حاکم، نمازیں ہو گئیں ختم، قتل عام ہوا، حقداروں کو حق ملنا ختم، ناحق والے لینے لگے، اور لوگوں کی جاگیریں ضبط بحق سرکار ہوئیں، لوگ ہوئے در در، ڈوبے گھر گھر۔ اب اوپر تھی ظلم کی تلوار، جو بولے گا سر جائے گا، سر بچانا فرض تھا۔ سمجھو میری گزارش، سر بچانا نماز سے بھی بڑا فرض، حج سے بھی بڑا فرض۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے اس اجازت نامے رخصت والے پہ عمل کمایا، سر بچایا، آدمی جی فلانے نے بھی ہاتھ دے دیا تھا، فلانے بھی دیا۔ میں کہتا ہوں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مجھے تو اس سے بحث ہے کہ علی دا پتر ہاتھ دے وے تے میں ویکھاں، حسین
دا بچہ اجمیر والا معین الدین سائیں انہیں آکھیا ساڑے بابے دی سن سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. واہ کیا بات. سر کٹایا سر نہیں جھکایا پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آیا. فرق سمجھ آیا باقی جنہوں نے سر بچایا دل یزید کے خلاف تھے سر بچا گئے ہاتھ یزید سے ظاہری طور پر ملا گئے. لعنت دل سے وہ بھی کرتے تھے لیکن حسین نے کہا جے میں بھی ہاتھ ملاواں دل دے وچ کچھ ہور چھپاواں نانے نو منہ کنج وکھاواں. کیونکہ نانے نے مکے وچ کھلو کے آکھے اسی کہ مکے والیو سورج چوک کے محمد عربی دے سجے ہاتھ تے رکھ دیو چند چوک کے کھبے ہاتھ تے رکھ دیو. حق بولاں گا تواڈے بت میں رولاں گا او نانا اس دوترے نو جان دا زمانہ ہے. اے نکتہ توانو سمجھانا ہے. او جیڑا دین مکیوں لے کے نانا آیا یزید نو اننے خاک دے وچ ملایا تے جنہ دی چیز سی او بچاون واسطے میدان دے وچ آیا. کیوں جی کوئی گھر میرا لٹے تے میں ہمسائے بلانا رہاں گا وہ کوئی ہو رہا ہو میں نو بچا جاؤ. انہیں آکھنا ہے کوئی آندہ ہے آوے نہیں آندہ تھا نہ آوے اساں اپنا گھر آپ بچاواں گے. اے دین گھر رسول دا اے دین ورثہ بی بی بطول دا. تے انہاں نے علامہ اقبال آدن جدوں دین قرآن تو نبی دی سنت تو مکھ موڑ گئے رشتے توڑ گئے شیطان نال یزیدی رشتے جوڑ گئے تے پھر حسین رحمت دا بادل بن کے آیا اور انہیں آ کے پانی زمین دی جلتی بلتی کھیتی تے حسین نے پانی نہیں پایا انہیں بچیاں دا خون پایا. نہیں سمجھ آیا ہے کوئی ہو جاتے 10 ایک کوئی ہستی پوری دنیا دے اندر. اور حسان صاحب جڑا اشارہ کر رہے سن احسان صاحب تے حسان صاحب اشارہ کر رہے سن حسان برخوردار وہ اشارہ کر رہے سن کہ حسین پاک نے نہ سر جھکایا ہندوان تک صرف مسلمانہ دا لیڈر نہیں ہونا حسین ہون جتھے بھی آزادی اور حریت دی بات آئے گی اتھے کائنات کل نمونہ ایک کوئی ہے او دا نائے حسین. در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین. حریت آزادی دی تحریک چلے کشمیر وچ چلے چچنیا وچ چلے فلسطین دے وچ لیڈر اج بھی حسین ہے رہنما اج بھی حسین ہے. اقبال دن صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین جتھے کل کھلوتا سی اتھے آج اتھے قیامت تک. اللہ اکبر حق چاریا یا ایلی. واہ جی واہ اے اوہی گل ہے. واہ جی تقریر مکامل لگے تھے انہاں پانی پھڑا دیتا چلو پیتے پھر شروع ہو جائے.
حسنی صاحب نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. میں دوستانوں لطیفہ سنانا ہونا. میں آدھا ہونا جی اپنا اتھے اپنے مسجد صدیقیہ دے وچ اتھے انجی کام ہوندا ہے بھی ایک پاسو بندہ نعرے والا تے ایک پاسو پانی والا. تے وہ دن تو نعرہ لائی رکھ تے دوجے دن تو پانی پیوائی رکھ تے مینوں دن تو تقریر سنائی رکھ. حضرات گرامی سمجھ آئی ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است. آخر وچ ایک گل آخدن آدن جی او دین تے پھر اتھے کھلوتا رہا. امام حسین دے بچے بھی گئے تھے آپ بھی گئے. میں آکھیا امام حسین نے صرف حوصلہ پیدا کرنا سی کہ انج نہیں جینا، انج جینا ہے. پھر انج ہی ہویا. اجے عبدالملک آیا تے ہزاراں قرآن دے حافظ میدان دے بچ. تے صرف ہزارہ نہیں، میں اشارہ کیتا سی پہلے سر کٹا کے میرا حسین بولیا. انہیں آکھیا ہن ساڑھے بعد کٹے سر بھی بولن گے. علماء جان دینے جدوں تھوڑا ہی وقت گزرے، بالکل تھوڑا جیا، حجاج بن یوسف آیا. عبدالملک اسی مروانی حکومت کا بادشاہ تھا. اس کے خلاف تحریک اٹھی میرے حسین کے خون کے صدقے، اور پھر وہ گئی خلافت، وہ گئی بیعت. گردنیں کٹانے والے ہزاروں کی تعداد میں گردنیں کٹاتے گئے. اور ایک مثال صرف دے کے تقریر ختم کرتے ہیں. ایک امام تھا تابعین میں، حضرت عبداللہ بن عباس، رسول اللہ کے چچازاد صحابی کا شاگرد بھی تھا، غلام بھی تھا. نام تھا حضرت سعید بن جبیر. سعید بن جبیر وہ انہی باغیوں میں سے تھے. یہ لفظ باغی کا معنی وہ نہیں جو لوگ سمجھتے، وہ باغی، وہ کہتے ہیں بغاوتوں کی رسم ہمارے گھر سے چلی، ہم نے خدا کے طاغی اور باغیوں کے مقابلے میں اٹھے ہیں. تو حضرت سعید بن جبیر اس جماعت کے لیڈر تھے جنہوں نے للکارا پھر بادشاہوں کو، کیونکہ حوصلہ حسین نے دیا. یہ نتیجہ ہے، حوصلہ دیا. اب حوصلہ دیا تو مولوی اٹھ کھڑے ہوئے، مؤذن نکل پائے، چودھری راجے خاجے سارے نکلے. انہیں آکھیا ہوئے اسائیں میں ڈر دے رہے ہیں، سر کٹانا تے گل ہی کوئی نہیں. جے سر چوکھا مہنگا ہوندا، حسین دے سر تو اچھا تے سر ہے ہی کوئی نہیں. اتے سودا ہی سستا ہے. نکلے میدان دے وچ. حضرت سعید ابن جبیر کو جس وقت گرفتار کیا گیا، زندہ میں ڈالا گیا، پھر نکالا گیا. حجاج نے جلاد کو بلایا، کہا کاٹو اس کا سر. اب ذرا غور کرنا، کاٹو اس کا سر. حضرت سعید بن جبیر نے کہا 2 رکعت تو پڑھ لینے دو. انہاں آکھیا یہ تے شکرانے دی نماز ہوندی ہے، تے موت سر تے کھلوتی ہے، تو 2 رکعت شکرانہ. انہیں آکھیا شہادت ایویں تھوڑی لبدی ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. واہ حسین. نہیں سمجھ آ رہی؟ جی سمیع اللہ چودھری، تو ایک کتے الیکشن تے نہیں لڑنا تو؟ اچھا میں پڑھ دیاں گا بھائی، تو کیوں آرڈر دینا ہے؟ علی علی جزاک اللہ بھائی. انہوں آدھے نے سیاسی نعرہ، اے جڑے ایم این اے دے اگے ہوندے نا چیئرمین ہوئے نے. میں سمجھ گیا تیرا اشارہ بھائی، میں جا رہا ہوں کر کے. سبحان اللہ. تسی تھکے بڑے ہو. میں کلو میں توانو نہیں آکھ رہا، اپنے آپ نو آکھ رہے ہیں. سفر کر کر کے میری بنا پٹی گئی ہے تے تھکے تسی بیٹھے ہو. میں ابھی راستے میں تھا، وہ سکھے کیسے بھی حاج صاحب کا فون آیا، سیدھا ادھر ہی آ جا.
میں کہ ذرا تھوڑا جا تازہ دمی ہو لین دیو تے میں او اتھوں ٹردا ٹردا پتہ نہیں کتوں ہون تے بھول ہی گیا کہ میں کتے کتے گیا تے اجے جمیل میاں میں پھر تیار بیٹھا کہ کل دن نو کھاریاں تے رات نو مانسیرے تے تھکے لاہوریے بیٹھے انج پہ کر دینے سبحان اللہ ناز بڑے ناز بھئی تو آڑے ہن تسی تقریری میں نے بھلا دیتی سمیع اللہ خان 2 رکعت نماز انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز بھول جاؤ نماز یہ ہیں پلید وہ حاکم بھول جاؤ نمازوں کو حضرت سعید بن جبیر نے کہا اچھا تم پڑھنے نہیں دیتے ہم کھڑے کھڑے منہ ادھر کر لیتے منہ کر لیا کعبے کی طرف وہ بھی پلید یزید کی یہ روحانی نسل تھی اس نے کر ڈالو رسے گردن میں مروڑ دو ان کا منہ اور کدھر کیا کہا عیسائیوں کے قبلے کی طرف کر دو ایسے گردن مروڑی حوصلہ پھر نہیں چھوٹا سعید بن جبیر کا فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ جیڑے پاسے منہ کیتا اللہ پھر انہوں آگ لگی پلید نو انہیں آکھا اے ظالم تے مردہ بھی جیون نہیں دینا انہیں آکھا ویرادہ ہے ہر پاسے اللہ اس نے کہا پکڑو اس کی گردن ڈالو زنجیر گراؤ زمین پر منہ کر دو اس کا زمین کی طرف تاکہ اینما تولو فثم وجہ اللہ تو نہ رہے آپ کا جب منہ انہوں نے کر دیا زمین کی طرف گھٹنے رکھ دیے خاک پر آپ نے پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم جے دے وچوں پیدا ہوئے ادھے ہی جا رہے ہیں جدو اے فرمایا اس کمینے نو پھر غصہ آیا انہیں آکھا اوے مردہ بھی ماری جاندہ ہے اس نے کہا اب اس کو لٹا کے ادھر نہیں ادھر رکھ کے تلوار مارو الٹا کر کے گردن اتار دو حضرت سعید بن جبیر کی جب گردن کٹی انہوں نے کہا چڑھا دو نو کے سنان پہ گردن اوپر چڑھی 3 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واہ حسین واہ حسین وہ جو دمشق میں بول رہا ہے وہ امام حسین ہے جو گردن کٹا کے پڑھ رہا ہے یہ غلام حسین ہے یہ رسم اب تک جاری ہے یہ حکم سرکاری ہے وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آئی سنو کلمہ حسین پڑھایا میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام بنایا اہتمام کیا رات دن لگایا جو کمی بیشی ہو گئی وہ اللہ معاف کرے آپ ان کے دست و بازو بنے آپ ان کے ساتھی بنے اور اگر میرے کوئی ایسے لفظ سے کسی دوست کی دل کو میں نے جس کو بھی جو بولا ہے پیار سے بولا ہے اگر کسی نے غلط سمجھا کہ ہمیں ڈانٹ دیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں پتہ نہیں زندگی کا پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے کہاں ڈور کٹ جائے اس لیے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں آپ کو بنام حسنین کریمین سلام کرتا ہوں سبحان اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ میرا کریم رب قبول فرمائے میں حاجی صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں مسجد انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جی حضور قبلہ شیخ الحدیث ہر سال سنانا بھی اوکھا کم ہے پر سننا چوکھا اوکھا کم تے جنہوں سب کچھ آندہ ہوئے تے او دے سامنے بندہ میرے ورگا جڑیا رہے
انہاں دا سننا ہور اوکھا کم ہے تے اس اوکھے نو سوکھا کرن واسطے ہر سال تشریف لے آندے نے بہ جاندے نے آندے بھی دعاواں دیندے نے تے جاندے بھی سبحان اللہ دعاواں دیندے نے اے انہاں دی مہربانی اینے ساڈے پچھلے بزرگاں دی نشانی اساں 15ویں صدی دے آئے 13ویں صدی دے واہ 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 نہیں سمجھ آئی اے تائیں داتا صاحب نو بھی قبول نے تے میاں میر نو بھی قبول نے ہائے ہائے اے سارے نو قبول نے اصل وچ اے سچے غلام رسول ماشاءاللہ اللہ انہاں پاکاں لوگاں دی عمر دراز فرماوے آمین وآخر دعوانا ان